دوسرے کو ننگا کرنے کے لیے دن رات دوڑ لگائے ہوئے ہیں. امیر ہیں اپنا TLP پاکستان کے، انہوں نے ایک فارچونر خریدی تھی تو اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑا ہی تنقید. وہ اصل میں ان کی گاڑی تھی نہیں، ویسے تو گاڑیاں جدھر جاتے ہیں آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں. TLP کے متعلق جو اسلامی ٹچ کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں تو ہیں ہی اسلامی، دوسرے ٹچ کرتے ہیں. کوئی مدینے کا نام لیتا ہے، کسی کان میں کہتا ہے اسلامی ٹچ لا. آج کل لوگ پیسے کے بدلے اپنا دین بیچ رہے ہیں. جو TLP ہے یہ پہلے سے زیادہ متحرک ہے. جو TLP ہے وہ کسی کے ساتھ وہ اتحاد کر لے. آنے والے وقت میں یا تو کوئی علماء بتائیں کہ ان کا توبہ ان کی قبول ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل 50 نیوز. ناظرین، ہم موجود ہیں ضلع ننکانہ صاحب میں، حلقہ NA 118 میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید افضال احمد شاہ صاحب. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے مد مقابل وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پہلے انہوں نے جو الیکشن لڑا تھا 2018 میں، وہ یہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے پیر اعجاز احمد شاہ صاحب، ان کے مد مقابل لڑا تھا اور بڑا ٹف مقابلہ ہوا تھا پہلے بھی اور اس وقت بھی. جو توقع کی جا رہی ہے جو TLP ہے وہ کافی ٹف ٹائم دے رہی ہے عمران خان صاحب کو. آج اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں کے جو امیدوار ہیں پیر سید افضال احمد شاہ صاحب، ہم ان سے ان کے حلقے کے اوپر تو بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ملکی جو ہمارے اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، معاشی صورتحال چل رہی ہے، ہم اس پر بھی ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید افضال احمد شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے بے عدد مشکور ہیں. مہربانی. شاہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے جو اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال چل رہی ہے کہ ایک دوسرے جو مین پارٹی ہیں ایک دوسرے کے اوپر مقدمات، ایک دوسرے کے اوپر ان کو کرنے کے لیے زیر کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کہ آیا کہ یہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے یہ بہتر ہے جو سیاسی ایک چل پڑا ہے جو سسٹم ایک دوسرے کے اوپر جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں؟ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے اور ہمارے ہر محکمے میں بھی اس کا نقصان ہے. اصل میں یہ وہی یہودیوں کی پرانی سازش ہے کہ جیسے ہمارے وہ غازیان اسلام جنہوں نے اس ملک میں انگریز کے خلاف لڑے، بعد ان کی نسلوں پہ بھی مقدمات ابھی تک چل رہے ہیں اور یہ وہی طریقے پہ ابھی تک وہ لوگ چل رہے ہیں. جو رہ گیا اسلامی نقطہ نظر وہ تو یہاں تک ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ ایک کڑکتی دھوپ میں ایک بندہ دوڑ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، تو اس نے کہا اتنی سخت دھوپ میں کون بندہ ہے جو سفر کر رہا ہے اور ننگے پاؤں دوڑ رہا ہے. جب اس بندے نے دیکھا، حضرت سید عثمان غنی دیکھ رہے تھے، جب قریب آئے تو وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تھے. فرمایا کہ ایک اونٹ سے ایک فلانی چیز گر گئی تو وہ میں ان کو پہنچانے کے لیے جا رہا تھا. تو اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کسی مسلمان نے کسی چیز سے توبہ کر لی اور دوسرا مسلمان اس کو تانا دیتا ہے تو نبی اللہ پاک فرمایا اتنی دیر تک وہ مرے گا نہیں جتنی دیر تک اس کے ساتھ بھی ویسا نہیں ہو جائے گا. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں چونکہ ان کو اسلام کا ٹچ نہیں ہے، اسلام کو جانتے نہیں ہیں اور ان کے لیے سارا کچھ یہ دنیا ہی ہے، تو اپنی خواہشات کی دوڑ میں یہ ایک دوسرے کو ننگا کرنے کے لیے دن رات دوڑ لگائے ہوئے ہیں. ان کو نہ ہی کوئی عوام کا خیال ہے، نہ کوئی اسلام کا خیال ہے، نہ ملک پاکستان کا خیال ہے. اس وقت جب کہ ہمارے رہنما، ہمارے دوست، ہمارے تحریک کے امیر وہ صلاح و زدگان کے علاقوں میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو مدد کر رہے ہیں اور یہ لوگ لڑنے میں مصروف ہیں. عوام کو اب جان لینا چاہیے کہ ان کی نظریات کیسے ہیں. کہ جو اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال جو چل رہی ہے کہ مہنگائی ہے، کسی چیز میں بھی عوام جو ہے وہ اس کو ریلیف نہیں مل. تو اگر ایک تو اس کا بتائیں کہ اس کے جو اثرات ہیں جو ہمارے عوام پر پڑ رہے ہیں مہنگائی کے، تو اگر TLP کو موقع مل جاتا ہے عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی آواز اٹھانے کے لیے، تو TLP کا کیا ان کا ایجنڈا ہوگا؟ یہ دیکھیں جی، ان لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے اور ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے. نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ المنورہ میں آئے تو
مسجد نبی شریف بنانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کہ فرمایا مسلمانوں کا بازار اپنا ہوگا، اور فرمایا کہ اس بازار میں اسلامی نظریے کے مطابق خرید و فروخت ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے صرف 2 کلو پنیر سے سلسلہ شروع کیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جو خاندان والے تھے ان کو جو سونا تقسیم کیا گیا وہ بیلچوں سے کیا گیا، کہ ایک بیلچہ ادھر ڈالا، ایک ادھر ڈالا، ادھر ڈالا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری زندگی نہ ادھار چیز لی ہے نہ ادھار چیز دی ہے، تھوڑا نفع لے لیا لیکن چیز میں نے زیادہ نفع کے لیے اس کو ذخیرہ نہیں کیا۔ تو اسلام کے تو اتنے اصول ہیں کہ مسلمان تاجروں نے جب اس اصول کو اپنایا تو وہ اتنا زیادہ اونچا چلے گئے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام کا ہی جو ہے تجارت چلتی تھی، مسلمان ہی تاجر تھے بڑے۔ اب انہوں نے اتنا بڑا احمقانہ قدم اٹھایا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ 6 چیزوں سے خرید و فروخت کریں۔ آپ فرمایا کہ سونے سے کریں، چاندی سے کریں، گندم سے کریں، جو سے کریں، کھجور سے کریں، آخر میں نمک کا نام لیا۔ تو یہ انہوں نے عجب ہمیں پھنسا دیا کہ انہوں نے ڈالر پہ خرید و فروخت شروع کر دی۔ اب آپ کے پاس گندم ہے، میرے پاس تیل ہے، پہلے آپ گندم بیچیں گے، ڈالر لیں گے، پھر مجھے دیں گے، پھر میں اپنا جو ہے وہ تیل بیچوں گا، ڈالر لوں گا، پھر آپ کو دوں گا۔ تو انہوں نے جو بھی تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ تو ان کو کس طرح یہ جب در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ان کے تو سارے کے سارے قانون ہی جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، غلط ہیں، تجارت بھی خلاف ہے، سود کے ہر بندہ جکڑا ہوا ہے، بلکہ یہاں تک کہ گلی گلی میں 3 کمپنیاں سود دینے کے لیے تیار ہیں، وہ دیتی ہیں لوگوں کو۔ ایک بندہ سود لیتا ہے، اب وہ اتارنے کے لیے دوسری کمپنی سے سود لیتا ہے، اب تیسری سے لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوڑ جاتا ہے۔ تو یہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چھوڑ کے اور ایک روشن چیز چھوڑ کے اندھیروں میں سفر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ آپ کے حلقے کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا حلقہ ہے، یہاں سے جو پہلے 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں پیر اعجاز احمد شاہ صاحب آپ کے مد مقابل تھے، تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو پہلے الیکشن جو ہوا تھا یہاں کے جو آپ کے مد مقابل تھا پی ٹی آئی کا جو مین کینڈیڈیٹ تھے پیر اعجاز شاہ صاحب، اور جو اس وقت جو آپ کے مد مقابل ہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ تیاری اور لوگوں کے ساتھ آپ کا ساتھ بالکل بھرپور آپ کی چل رہی ہے سسٹم؟ ایک تو ہمارا جو ہمارا نظریہ ہے وہ کسی کو گرانا یا کسی کو کھڑا نہیں کرنا۔ ہمارا نظریہ ہے اسلام تخت پہ آئے، اور اس کے مقابلے میں بے شک آگے فرعون بھی ہو تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو بے شک ابو جہل ہو تو سیدنا بلال حبشی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی بندہ ہو سامنے جو بھی ہو جائے، ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے، اور لوگوں نے پہلے بھی بڑا، ہم تو کسی پہ الزام نہیں لگاتے کیونکہ ہم پاکستان کے اداروں کی احترام کرتے ہیں، ہر چٹی داڑھی والے بندے کا احترام کرتے ہیں۔ دوسری پارٹیاں جو باطل کرتی ہیں وہ آپ سن لیں کہ پہلے الیکشن کے متعلق ان کے کیا کیا نظریات ہیں، انہوں نے کیسے کیسے جیتا، کیسے کیسے ہوا۔ تو وہ ہم چونکہ فقیر لوگ ہیں تو ہم الحمدللہ یہ لوگ اتنے زیادہ ان لوگوں سے اکتا گئے ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ لوگ تو ہمیں مل کے وہ بغل گیر ہو کے روتے ہیں کہ ہماری ان سے جان چھڑائیں۔ اور نظام بڑا عجب ہے کہ اگر ایک بندہ کسی جگہ سڑک بناتا ہے تو ان کے جتنے ٹھیکیدار ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں، ان کے پاس پراڈو گاڑیاں آ جاتی ہیں، معاملات بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ وہ تو جناب ان کے تو ادھر وہ کیا کہتے ہیں ایک صاحب سے کہ وہ ان کے ایسا معاملہ ان کا لگا ہوا ہے کہ یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ انی پیوے تھے کتے چٹن یہ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو عوام بیچاری بولی بالی ان کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں ہر طرح سے، یہ تو بڑے عجیب معاملات ہیں، یہ تو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے۔ جی این اے 118 کی سیٹ ہے آپ کے مد مقابل، شجرا منصب جو ہیں وہ یہاں کی مقامی ہیں، ان کے والد صاحب ایم این اے رہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب خود آپ کے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا بھرپور آپ پر امید ہیں کہ الیکشن جیت پائیں گے؟ ہماری جو تجارت ہے وہ آخرت کی تجارت ہے، تو بالکل چھوٹا ہے سیٹ نا۔ ان کی سوچ جو ہے وہ کسی کی جگہ اسلام آباد ختم ہوتی ہے، بنی گالہ میں ختم ہوتی ہے، کسی جگہ لاہور ڈائمنڈ میں ختم ہوتی ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ قدموں پہ ہے۔
तो हम तो पहला कदम ही हमारा जीत में है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, और हम इस दफ़ा इन्हें करके बताएंगे कि वोट कैसे लेते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो एक मुजाहिद है वो दिन रात, और हमारे वोट जो हैं वो पक्के वोट हैं, वो ऐसे वोट हैं कि उनकी मिसाल नहीं मिलती। इनके जितने वोट हैं वो मिन्नत समाजत वाले वोट हैं, वो लालच के वोट हैं, हमारे जो हैं वो इखलास के वोट हैं। हमारे और उनके वोट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो अमीर हैं अपना TLP पाकिस्तान के, उन्होंने एक फार्चूनर ख़रीदी थी जी। तो उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा ही तनकीद और बड़ा ही उस पर देखा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये गाड़ी, इसमें से मेरी कोई भी गाड़ी नहीं है, लोग तो जान देने के लिए तैयार है। फार्चूनर वो क्या चीज़ है? एक बंदा अपने छोटे बच्चों को लेके आता है, ये ले लें जिसको कुर्बान अल्लाह के रास्ते में कर दें, तो वहाँ पे गाड़ियों की क्या औकात हो सकती है? और फिर जब किसी ने बंदे ने बात की, अल्लाह ने एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा जी कि मुझे एक बंदे ने बड़ी गाड़ी में बैठा दिया, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं छोटी में बैठूंगा तो मेरे मोहल्ले वाले लोग सवाल करेंगे गड्डी कित्थों आ गई मौलवी को। तो ये जो मसला है वो तो आप अगर उनके साथ चलें तो वहाँ तो लोग यानी कि जान की कुर्बानी, अभी आप देखें अरबों रुपया लोगों ने सड़कों पे रख दिया कि साथ भाई ये ले जाएं और सलाब दुकान वाले को दें। और फिर उससे बड़ी बात कि कई दफ़ा दोस्तों ने गाड़ी की चाबी पकड़ा के आंखों में आंसू आ गए, हाथ भी जोड़े जनाब कबूल करें, तो उन्होंने कहा मैं नहीं, वो असल में उनकी गाड़ी थी नहीं। वैसे तो गाड़ियाँ जिधर जाते हैं आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं। तो ये जो एक, और ये भी बड़ी शर्म वाली बात जिस बंदे ने की, उसकी अक्ल कितनी छोटी है कि वो देखता नहीं है कि जिसके बाप का जनाजा 7 करोड़ हो गया, जिसके बाप का जनाजा 7 करोड़ हो गया, तो अब वो पूछेगा कि ये महल्ले के मौलवी का जनाजा ऐसे कैसे हो गया। जिस बंदे ने ये बात उठाई, मैं समझता हूँ कि वो जो साहब हैं वो शायद ये चीज़ देखते नहीं हैं और शायद उनके पता नहीं है। तो वो वैसे तो उधर आप चले जाएँ, आप उनके उस्ताद खादिम सर रहमतुल्लाह जो कब्र मुबारक है, वहाँ पे हर रोज़ रात 3 बजे वो कब्र साफ़ करते हैं। और वो कई वो जो है ना वो बड़े बड़े वो बांध के वो फूलों के वो बंडल बांध के वो फेंक के आते हैं। इसके बावजूद भी लोग बाहर पुल खड़े होते हैं कि हमें थोड़े फेंकने दें। तो अब जो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े हो जाते हैं, फिर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर कमर तो नहीं लगने देते। TLP के मतलब जो इस्लामी टच की बातें बड़ी हो रही हैं कि ये इस्लामी टच जो है मजहबी जमातें जो करती हैं वो अपना वोट इस्लामी टच दे के हासिल करती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हम तो हैं ही इस्लामी, दूसरे टच करते हैं। कोई मदीने का नाम लेता है, किसी कान में कहता है इस्लामी टच ला, हम तो हैं इस्लामी। हमारा तो नज़रिया ये है कि दीन तख्त पे आए, हम तो अपना नाम ही नहीं लेते। उस्ताद खादिम सर रहमतुल्लाह सारी ज़िंदगी अपने नाम का नारा नहीं लगने दिया, फरमाया कि नारा सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब कोरोना आया तो हमने वो बात से थोड़ी अलग हो गया आपके सवाल से। तो जब फ्रांस का मसला बना तो हमने कहा कि इसको उनका सफ़ीर निकालें, तो उन्होंने कहा जी रोटी कहाँ से खाएंगे। उसको अल्लाह ने दिखाया, कोरोना आ गया तो पूरे पाकिस्तान को लब्बैक वाले रोटी दी है। अब सैलाब आया है तो एक बंदा इधर कनात लगाता है, इधर कनात लगाता है, पानी छोड़ के तस्वीर बनाता है, उस इलाके में गए हुए हैं। तो पूरे सैलाब ज़दगान के वो 70% जो इलाका है वहाँ पे लब्बैक वाले दोस्त जो हैं वो रोटी भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, वो सारा कुछ दे रहे हैं। अब एक बंदा पूछे कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ गया, तो सरकार हफ़ीज़ खादिम सर रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। ट्रंप पूछते हैं इनके पास पैसा कहाँ से आया, तो आप बड़े गुस्से से फरमाते थे उन्होंने दसो कि जिन्होंने कम करने होता फरमा दें। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। क्योंकि हम अगर गुज़श्ता देखते हैं ना 10-12 साल पहले हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी कोई नहीं थी, लेकिन अब हर बंदे के हाथ में वो एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। वो अब हर बंदा जो जिसके जो मर्ज़ी है, जो उसकी ज़हन में आता है वो उसको पोस्ट कर देता है। और यहाँ तक आ गया है कि गालम गलोच तक जो है हमारी जो हम देख रहे हैं कि वो हर सिस्टम में आ गया है कि सियासत में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बदतहज़ीबी बदअखलाक़ी पाई जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस तरह है कि आप देखें कि इस हमारे हल्के में मेरे मद्दे मुकाबले 2 कैंडिडेट जो मशहूर हैं, उन्होंने शायद मेरे मतलब कुछ कहा हो, मैंने आज तक उनको कुछ नहीं कहा। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नज़रिया है, वो इज़्ज़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर ये नबी की नमूज़ पे काम करते तो हम इनकी जूतियाँ भी साफ़ करते हैं। तो
ہم تو اس معاملے میں بالکل ہماری مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفظ کریں اور یہ سارے کاموں میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اب سیاست جو ہے وہ تو نبی لاجپال فرمایا کہ وقت آئے گا صبح لوگ مومن ہوں گے رات کو کافر ہو جائیں گے, اور رات کو مومن ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے, اور پیسے کے بدلے اپنا دین بیچیں گے. آج کل لوگ پیسے کے بدلے اپنا دین بیچ رہے ہیں. اپنے ووٹر کے ساتھ ساتھ اپنی حلقہ کے عوام کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو؟ جی ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اب ہمیں موقع ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرنے کا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جان تو قربان نہ کر سکے, ہمیں ایک اظہار کا موقع ملا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کام کیا اس کی عزتیں ملی ہمارے سامنے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے صدر ممنون حسین صاحب فوت ہوئے. اتنے بڑے بندہ پورے 5 سال ملک کا صدر رہا, اس کے جنازے میں 6 آدمی پیچھے تھے, 7واں آدمی 7 بندوں نے جنازہ پڑھا, اور ایک وہ بندہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلا اس کا جنازہ 7 کروڑ تک پہنچ گیا. تو یہ عوام کو یہ ہے کہ جو بندہ نبی کی عزت کرے گا اس کی عزت ہوگی, جو نبی نموز کے لیے کام کرے گا اس کو سکون ملے گا. دوسرا کئی بندے ترستے ہمیں موت آ جائے, موت نہیں آ رہی. اچھا شاہ صاحب, وہ ہمارا ایک سوال رہ گیا تھا کہ جب بابا جی حیات تھے تو بڑا ایک جو TLP تھی تو اس کو بڑا ہی ایک متحرک دیکھا جا رہا تھا, تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد تو اب ان کے کوئی پالیسیوں میں چینج کیا ہے کیا؟ اس میں ہم بڑی سست دیکھنے میں آ رہی ہے. حضرت آپ دیکھیں کہ بابا جی کے وصال کے بعد سعد بھائی نے ادھر کیا ہے اپنا جلسہ کیا ہے اسلام آباد میں, فیض آباد میں, پاکستان کے سب جماعتوں سے بڑا جلسہ ہوا ہے. یعنی کہ ان کے پاس کھربوں روپیہ اور بیرون ملک میں ان کے جو وہ پکڑے گئے بھی ادھر پیسہ ادھر سے آیا, اتنی محنت کے باوجود بھی اتنا جلسہ نہیں کر سکے. جو TLP ہے یہ پہلے سے زیادہ متحرک ہے. اگر پہلے بندے 10 تھے بابا کے دور میں, اب تو وہ 100 کے حساب سے ہو گئے. پہلے بابا جی کا کلپ کوئی بندہ سنتا تھا, اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہاں تک کہ فلسطین کے جو بچے عربی ہیں وہ پنجابی کے کلپ جو ہیں وہ عربی میں کر کے سنتے ہیں کہ بابا جی یہ کہتے ہیں. اب جب ہمارا حج کا دن تھے تو ترکی والوں نے لوگوں نے بابا جی کے وہ سارا جو خطبہ حج تھا وہ چلایا. ترکی والوں کے بچوں نے, لوگ تو پوری دنیا میں آپ سے محبت کرتے ہیں. تو تحریک جو ہے پہلے سے بڑی ہے اور زیادہ متحرک ہوئی ہے. یہ تو ضمنی الیکشن چل رہے ہیں, تو آنے والے جو الیکشن ہیں تو اس میں کیا ہم دیکھنے میں یہ آ سکتا ہے کہ جو TLP ہے وہ کسی کے ساتھ وہ اتحاد کر لے, اس کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے کسی بھی پارٹی کے ساتھ؟ نہیں, اس طرح ہے کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے جرائم ایسے ہیں, ایک پارٹی نے یہ کیا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت سے ڈاکہ ڈال دیا. وہاں پہ پیر بھی موجود تھے, مرید بھی موجود تھے, وہ سارے شعبوں کے بندے تھے, سیاستدان بھی تھے, نواب بھی تھے, غریب بھی تھے, سارے جتنے اسمبلی میں ہوتے ہیں. ایک مرید ظفر اللہ نے کہا کہ میں ایسی وزارت پہ جوتی مارتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں جہاں پہ رہ کے نبی کے نموز پہ سودا کیا جائے. وہ اپنا دوستر لے کے چلا گیا. اب کوئی اس طرح کا بندہ ہو تو ہم تو اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری پارٹی آئی تو انہوں نے وہ فرانس والوں سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم سارے علماء کو جیل میں ڈال دیں گے, ہم آسیہ کو مولونا کو چھوڑیں گے. تو انہوں نے ایسا کر دیا. انہوں نے 8 بندے قتل کیے تھے, انہوں نے غالباً 28 بندے قتل کیے. تو اب ان کے جرائم ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں اس کا دکھ نہیں جو قتل کیا, انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نموز کے متعلق ایسے اقدام اٹھائے ہیں تو وہ آنے والے وقت میں یا تو کوئی علماء بتائیں کہ ان کا توبہ ان کی قبول ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. جی شاہ صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا, اتنی گرمی میں اور لوڈ شیڈنگ میں دیا ہے آپ. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ برکت عطا فرمائے. جی ناظرین, یہ تھے پیر سید افضال حسین شاہ صاحب جو حلقہ NA 118 سے عمران خان صاحب کے مد مقابل الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان کے ساتھ دوسرے بھی پاکستان مسلم جو PDM کے جو کینڈیڈیٹ ہے ڈاکٹر شیجا منصور صاحبہ اور دوسرے بھی اور کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر. لیکن یہاں پر جو ہم بات کی جا رہی تھی کہ
کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اسی وجہ سے 9 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سے ہم نے بہت ہی معاشی اور سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ان کے علاقے کے اوپر بھی اور یہ جو TLP کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔